قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ لیتا ہوں بربی رب کی الفلق صبح کے. قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں برب الفلق فلق کے رب کی. اعوذ کا لفظ اعاذ یعوذ سے ہے. اعاذ یعوذ کا معنی ہوتا ہے کسی کی پناہ لینا، کسی کا دامن مضبوطی سے تھامنا، کسی کے ساتھ چمٹنا. معاذ کہتے ہیں پناہ گاہ کو. قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ لیتا ہوں، دامن پکڑتا ہوں. کس کا؟ برب الفلق فلق کے رب کا. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ فلق کا ترجمہ میں کیوں نہیں کر رہی؟ فلق کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے پھاڑنا، چیرنا، پھٹنا کا معنی ہوتا ہے. اب بہت سی چیزیں پھٹتی ہیں جس میں سب سے پہلے تو فجر، تو اس لیے فلق کا ترجمہ عموماً صبح کیا جاتا ہے، اور ہم ترجمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ صبح کے رب کی. یہ ایک محدود ترجمہ ہے. فلق سے مراد صبح بھی لیا گیا ہے اور فلق سے مراد مخلوق بھی لی گئی ہے، کیونکہ ہر مخلوق، ساری مخلوق پھٹ کے پیدا ہوتی. مخلوق پھٹ کے پیدا ہوتی. کیسے؟ جیسے بیج پھٹتا ہے تو پودا نکلتا ہے، انڈا پھٹتا ہے تو اس میں سے بچہ نکلتا ہے. تو پیدائش کا عمل جو ہے وہ فلق کے ساتھ منسلک ہے. تو جیسے فالق الاصباح آتا ہے قرآن مجید میں، اسی طرح فالق الحب والنوا بھی آتا ہے کہ گٹلی اور دانے کا پھاڑنے والا ہے. تو اس لیے پھر فلق کا معنی مخلوق بھی کیا گیا کہ مخلوق کے رب کی. کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں، میں دامن پکڑتا ہوں. کس کا؟ مخلوق کے رب کا، صبح کے رب کا. اور صبح کو بھی صبح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اندھیرے کی چادر پھاڑ کے نکلتی ہے.